بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت و تدفین کا المناک واقعہ۔ مدینہ منورہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام فیروز اور کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک روز بازار میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کرا دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کس قدر محصول وہ وصول کرتا ہے۔ ابو لولو نے کہا 2 درہم روزانہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آہن گری، نقاشی اور نجاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں۔ یہ سن کر ابو لولو اپنے دل میں سخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے کہ جو ہوا کے زور سے چلتی ہے، تو مجھ کو بھی ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ بہت خوب، میں ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کی آواز اہل مغرب و مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوئے۔ ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے، ابو لولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا نکل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف سے نیچے پڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے زخمی پڑے تھے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگا۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے کئی اشخاص کو زخمی کیا اور ایک صحابی شہید بھی ہو گئے۔ بالآخر اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر میں لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ لوگوں نے ابو لولو کا نام بتایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ ایک طبیب نے آ کر آپ کو دودھ اور نبید پلایا تو وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جانشین مقرر فرما دیا تھا، آپ بھی کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 آدمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 3 روز تک طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنا، اگر وہ 3 روز تک آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا، اور اگر وہ 3 روز تک نہ آئیں
تو پھر تم 5 آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اگر لوگ خلافت و امارت کے انتخاب میں اختلاف کریں تو تم کثرت کے ساتھ شامل ہونا، اور اگر فریقین برابر تعداد کے ہوں تو تم اس گروہ میں شامل ہونا جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوں۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ جب یہ لوگ خلیفہ کے انتخاب و تقرر کی غرض سے ایک جگہ مشورہ کرنے کو جمع ہو تو تم دونوں دروازے پہ کھڑے رہنا اور کسی کو ان کے پاس نہ جانے دینا جب تک وہ مشورے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا حضرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت خیال رکھے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مہاجرین کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ یہی مادہ اسلام ہے۔ اس طرح ذمیوں کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو کما حقہ ملحوظ رکھا جائے، اور ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم کی التجا پیش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ یہ خبر جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد بر آئی۔ چہارشنبہ 27 ذوالحج 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم سن 24 ہجری کو ہفتہ کے دن فوت ہو کر مدفون ہوئے۔ 10.5 برس خلافت کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قبر میں اتارا، اور یوں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو وسعت دینے والے مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آرام فرما ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پر، اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔